ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کتاب آداب المتعلمین کی آج دوسری فصل کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ دوسری فصل ہے نیت کے بارے میں۔ نیت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی عمل انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا وہ عمل اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے یا اللہ کے علاوہ کے لیے انجام دے رہا ہے۔ جب اللہ کے لیے انجام دے تو اسے کہتے ہیں خیر کی نیت، اور جب غیر اللہ کے لیے وہ عمل انجام دیا جا رہا ہو، اس کا ارادہ ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کو انجام دینا، تو یہ ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے شر کی نیت۔ تو اس فاصل میں فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کے بارے میں روایت ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی انسان نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ وہ کام نہ بھی کرے اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل نہ بھی کرے اسے اچھی نیت اور نیک نیت اور اللہ کے لیے کام کرنے کا ارادہ رکھنا اور یہ نیت کرنے کا ثواب اسے مل گیا۔ لا بد لطالب العلم من النیت فی تعلم العلم، کہا علم حاصل کرنے میں نیت کا بہت بڑا کردار ہے۔ ضروری ہے کہ طالب علم علم حاصل کرنے میں اچھی نیت کرے، نیک نیت کرے، یعنی یہ نیت کرے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں اللہ کے لیے، علم حاصل کر رہا ہوں علم دین پھیلانے کے لیے، علم حاصل کر رہا ہوں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ تو انسان طالب علم یہ نیت کرے کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ علم حاصل کر کے میں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکوں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکوں۔ فرماتے ہیں اذ النیت هو الاصل فی جمیع الاحوال، کہا تمام حالات میں نیت جو ہے وہ اصل ہے، تمام کاموں کی اصل نیت ہے، تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اس عمل کا ثواب ملے گا، وہ عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوگا، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کی خوشنودی مراد ہے تو پھر ایسا شخص ریاکاروں میں شمار ہوگا، اور ریاکار کے لیے
روایت میں ہے کہ کل قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ تیرا اجر اسی کے پاس ہے کہ جس کی خاطر تو یہ عمل کرتا رہا ہے۔ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور دوسری حدیث میں ہے کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے کہ جو وہ اس کی نیت کرتا ہے۔ اگر اس نے خیر کی نیت کی ہے تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر اس نے شر کی نیت کی ہے تو اسے سزا ملے گی۔ اللہ کے لیے نیت کی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کی نیت کی تو اسے ثواب ملے گا۔ غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے نیت کی ہے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں فلاں خوش ہو جائے، تو اب اس کا ثواب اللہ سے اسے نہیں ملے گا، بلکہ اس سے ہی وہ جا کر حاصل کرے کہ جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ جب ایسی بات ہے کہ نیت کا بہت بڑا دخل ہے اعمال میں، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں فَيَنبَغِي أَن يَنْوِي الْمُتَعَلِّمُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ رضا اللہ تعالی۔ جب ایسی بات ہے تو پھر طالب علم کو چاہیے کہ علم حاصل کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ وہ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے، طالب علم دین کا طالب، علم دین حاصل کرنے والا طالب علم علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹھنے میں، اٹھنے میں، مطالعہ کرنے میں، مباحثہ کرنے میں، درس پڑھنے میں، پڑھانے میں، ان تمام کاموں میں وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیت کرے۔ وہ یہ نیت کرے کہ میں تمام کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ ایک یہ نیت کرے، دوسرا وَإِزَالَةَ الْجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ سَائِرِ الْجُهَالِ، دوسری یہ نیت کرے کہ میں جو علم دین حاصل کرنے جا رہا ہوں، کس لیے؟ کہ میں نے اپنے آپ سے بھی جہالت کو دور کرنا ہے اور تمام ان لوگوں سے جہالت کو دور کرنا ہے کہ جو دین کے احکامات سے ناواقف ہیں۔ وَإِبْقَاءَ الْإِسْلَامِ، دین حاصل کرنے جا رہا ہوں، یہ نیت کرے کہ اس لیے دین حاصل کرنے جا رہا ہوں کہ اسلام باقی رہے۔ وَإِحْيَاءَ الدِّينِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ من نفسه ومن متعلقاته ومن الغیر بقدر الامکان، کہا کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں دین کو باقی رکھنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، دین کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں۔ کس کے ذریعے سے وہ دین کے احکام کو زندہ کرے گا، کیسے وہ دین کے احکام کو زندہ کرے گا، کیسے وہ علم دین حاصل کر کے اسلام کو باقی رکھے گا؟ کہا بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف کر کے اور نہی عن المنکر کر کے، اپنے سے بھی، من نفسہ ہی، خود کو وہ امر بالمعروف کی دعوت دے گا، نہی عن المنکر سے کی دعوت دے گا، اور جو اس کے متعلقات ہیں، جو اس کے تعلق دار ہے، جو اس کے رشتہ دار ہے، جو اس کے عزیز و اقارب ہے، جو اس کے ہمسائے ہیں، جو اس کے ساتھ اس کے اصدقاء ہیں، ان سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے دین کے باقی اسلام کے باقی رکھنے اور دین کے زندہ رکھنے کی دعوت دے گا۔ وَمِنَ الْغَيْرِ بِقَدَرِ الْإِمْكَانِ، اور غیر سے بھی، یعنی اپنے تعلق داروں اور اعزاء و اقارب کے ساتھ ساتھ جتنا ممکن ہو سکے یہ نیت کرے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جتنا ہو سکے گا
اپنے اعزاء اور اقربا اور اپنے تعلق داروں کے علاوہ دوسروں کو بھی میں دین کی دعوت دوں گا، اس لیے علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے چند ایک نیتوں کا کرنا ضروری ہے۔ پہلی نیت، جب طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں داخل ہوا ہے، پہلی نیت یہ کرے کہ میں خدا کی خوشنودی کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہوں۔ دوسری نیت یہ کرے کہ میں جہالت دور کرنے کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہوں۔ تیسری نیت یہ کرے کہ میں اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اور دین کے احکامات کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے زندہ کرنے کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں فَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَصْبِرَ فِي الْمَشَاقِّ، مشقتوں میں، تکلیفوں میں طالب علم کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ طالب علم صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ صاف سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اعزاء و اقارب، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے کسی مدرسہ میں آ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے رہنا، یہ بہت بڑی مشقت اور بہت بڑی تکلیف ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے۔ نماز فجر سے پہلے نماز شب ادا کرنے کے لیے اٹھنا، یہ ایک مشقت ہے۔ رات کے وقت آدھی رات تک مطالعہ میں مصروف رہنا، یہ ایک مشقت ہے۔ اپنے طلبہ، اپنے دوستوں، اپنے تلامذہ، اپنے کلاسیوں کے ساتھ مباحثہ کرنا، یہ ایک مشقت ہے۔ صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک درسوں میں مصروف رہنا، یہ ایک مشقت ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں طالب علم کو چاہیے کہ وہ مشقت برداشت کرنے میں صبر کرے، وَيَجْتَهِدَ بِقَدْرِ الْوُسْعِ، جتنی اس کے پاس قدرت اور طاقت ہے اس کے مطابق وہ کوشش کرے علم دین حاصل کرنے میں۔ فَلَا يَصْرِفْ أُمُورَهُ فَلَا يُصْرِفْ أُمُورَهُ فِي الدُّنْيَا الْحَقِيرَةَ الْفَانِيَةَ، بس طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر اس حقیر دنیا کے جو فنا ہونے والی ہے اس کے حاصل کرنے میں صرف نہ کرے، بلکہ اپنی دنیا، اپنی قیمتی عمر علم دین کے حاصل کرنے میں صرف کرے۔ وَلَا يُذِلُّ نَفْسَهُ بِالطَّمْعِ، اپنے آپ کو لالچ میں ڈال کر ذلیل و خوار نہ کرے، دنیا کا لالچ نہ کرے، اس لیے کہ دنیا کا لالچ کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دین کا لالچ کرنا چاہیے۔ دین کے لالچ سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ حرص کرے کہ میں دین کے احکامات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کروں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے اور زیادہ سے زیادہ وہ دین کے احکامات حاصل کرے، علوم آل محمد سیکھے، سکھائے، تاکہ وہ دین کو باقی رکھ سکے۔ وَيَجْتَنِبَ عَنِ الْحِقْدِ وَيَحْتَرِزُ عَنِ التَّكَبُّرِ، کہتے ہیں طالب علم کو 2 کام کرنے چاہیے۔ یہ 2 کام بہت اہم ہے طالب علم کے لیے۔ ایک یہ کہ وہ حقد سے بچے، اور دوسرا یہ ہے کہ تکبر سے بچے۔ حقد سے اجتناب کرے اور تکبر سے بچے۔ تکبر یعنی بڑا پن، 2-4 کتابیں حفظ نہیں کی، اس نے 2-4 کتابیں حفظ کی اور اس میں جو ہے وہ بڑا پن آنے لگا کہ میں شاید کوئی بہت بڑا عالم ہوں۔ نہیں، یہ تکبر کرنے سے، بڑا پن اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ کلاس کا مانیٹر بن گیا تو اس میں جو ہے وہ بڑا پن آنے لگا، 1-2 امتحانات میں اس نے جو ہے وہ اچھی پوزیشن لے لی تو اب اس میں بڑا پن آنے لگا۔ اس سے کیا کرنا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ طالب علم
اس سے بچے، تکبر کرنے سے بچے، اور حقد سے اجتناب کرے۔ حقد کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ حقد دل میں عداوت رکھنا اور انتقام لینے کی خواہش کرنا، انتقام کی خواہش اور دل میں کسی کے بارے میں عداوت اور دشمنی رکھنے کا نام کیا ہے؟ حقد ہے۔ اور طالب علم کو حقد اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ دوسری فصل تمام ہوئی اور اب آتے ہیں تیسری فصل کی طرف۔ کتاب آداب المتعلمین کی تیسری فصل علم استاد مباحثی اختیار کرنے کے بارے میں ہے۔ الفصل الثالث فی اختیار العلم والاستاذ والشریک والثبات۔ کہتے ہیں کہ علم کون سا اختیار کرنا ہے؟ جب میں حوزہ علمیہ میں داخل ہوا ہوں تو مجھے کون سا علم پڑھنا ہے؟ کس استاد کے پاس میں نے جا کر علم حاصل کرنا ہے؟ اپنا شریک یعنی اپنا ساتھی، اپنا کلاسی، اپنا مباحثی کسے بنانا ہے؟ اور ثابت قدمی اختیار کرنی ہے علم کے حاصل کرنے میں۔ کہتے ہیں ينبغي لطالب العلم ان يختار من كل علم احسنہ۔ کہا علوم بہت سے ہیں، علم نجوم بھی ہے، علم فلکیات بھی ہے، علم سحر بھی ہے، علم طب بھی ہے، صحیح، علم فلسفہ بھی ہے، علم منطق بھی ہے، علم نحو ہے، علم صرف ہے، بلاغت ہے۔ میں جب مدرسہ میں داخل ہو رہا ہوں، علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں حوزہ علمیہ میں، تو مجھے ان علوم میں سے کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ کس علم کے حاصل کرنے میں مجھے شروع ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ ينبغي لطالب العلم ان يختار من كل علم احسنہ۔ کہتے ہیں کہ ان علوم میں سے جو اس کو بہتر تر بنائے وہ علم حاصل کرے۔ وما يحتاج الیہ فی الامور الدینیۃ فی الحال۔ کہا اس وقت دین کے امور حاصل کرنے میں، امور دینیہ میں جس علم کی مجھے ضرورت ہے اس علم کو اختیار کرے۔ صحیح، مجھے ضرورت ہے کہ میں نے علم فقہ حاصل کرنا ہے، میں نے علم اصول حاصل کرنا ہے۔ کہا علم فقہ اور علم اصول حاصل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کچھ زینے ہیں، کچھ سیڑھیاں ہیں کہ جنہیں عبور کرنا ضروری ہے، انہیں کہا جاتا ہے مقدمات۔ جس طرح کے کوئی شخص چھت پر چڑھنا چاہتا ہے، گھر کی چھت پر چڑھنا چاہتا ہے، کہا جب گھر کی چھت پر چڑھنا چاہتا ہے تو اسے ضرور بضرور اس گھر میں لگی ہوئی سیڑھی کے زینے عبور کرنا پڑیں گے، تب جا کر وہ چھت پر چڑھے گا۔ اسی طرح علم اصول، علم فقہ کہ جو دین کے احکامات کا علم ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مقدمات جو ہیں، جو علم فقہ اور علم اصول کو ادلہ کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں، ان کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ان مقدمات میں سے کیا ہے؟ علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم منطق ہے، علم بلاغت ہے، یہ علوم حاصل کریں۔ علم اخلاق ہے، علم ادب ہے، پہلے یہ علوم حاصل کریں تاکہ ہمارے پاس یہ صلاحیت آ جائے کہ ہم علم فقہ اور علم اصول کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ وما يحتاج الیہ فی الامور الدینیۃ فی الحال۔ کہا اس وقت طالب علم جب مدرسہ میں داخل ہو رہا ہے، اس وقت امور دینیہ کے حاصل کرنے میں جس علم کی اسے ضرورت ہے وہ حاصل کرے۔ ثم ما يحتاج الیہ بالمعال۔ پہلے جو اس کا فعلی وظیفہ ہے اسے نبھائے، اس کو حاصل کرے، پھر اس کے بعد اس علم کی طرف آئے کہ جو اس کو مستقبل میں فائدہ دینے والا ہے۔ وَيُقَدِّمْ
وَيُقَدِّمُ عِلْمَ التَّوْحِيدِ وَمَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى بِالدَّلِيلِ۔ کہا طالب علم جہاں اس نے مدرسہ میں رہ کر علم نحو پڑھنا ہے، علم صرف پڑھنا ہے، علم بلاغت پڑھنا ہے، علم منطق پڑھنا ہے، علم فقہ اور اصول پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اللہ کی معرفت دلیل کے ساتھ حاصل کرے، توحید کے علم کو مقدم کرے۔ وَيَخْتَارُ الْعَتِيقَ دُونَ الْمُحْدَثَاتِ۔ کہا کہ وہ علماء جو علم حاصل کرنے میں، علوم حاصل کرنے میں، علوم کے فن میں، ہر علم کے فن میں جو انہوں نے کتابیں لکھی پرانے علماء نے، کہا وہ حاصل کرنے چاہیے۔ صحیح علم نحو میں پرانی کتابیں جو تھیں، کہا وہ حاصل کرے۔ نئے کتابچوں کی بجائے جو نئے کتابچے آ چکے ہیں علم نحو میں، علم صرف میں، علم منطق میں، علم بلاغت میں، صاحب کتاب فرماتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی بجائے طالب علم کو چاہیے کہ وہ عتیق یعنی قدیم کتب جو ہے انہیں پڑھے، انہیں اختیار کرے۔ صحیح مثال کے طور پر علم نحو میں نحو میر پڑھے، ہدایت النحو پڑھے، سمدیہ پڑھے، قطر النداء پڑھے، الفیہ ابن مالک پڑھے، الفیہ ابن ناظم پڑھے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو اسے علم نحو کا ماسٹر بناتی ہیں۔ اسی طریقے سے علم منطق ہے، علم منطق میں ایک چھوٹا سا علم منطق میں کتابچہ پڑھنے کی بجائے، اس پر اکتفا کرنے کی بجائے جو قدیم کتب ہیں جس طرح کے میزان المنطق ہے، حاشیہ ملا عبداللہ ہے، منطق المظفر ہے، شرح الشمسیہ ہے، ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ قالو علماء نے کہا، علماء فرماتے ہیں علیکم بالعتیق وإیاکم والمحدثات۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگ علماء فرمایا کرتے تھے اپنے طلباء سے کہ تمہارا وظیفہ قدیم کتب کا پڑھنا ہے، نئے جو کتابچے آ رہے ہیں ان سے بچو، اس لیے کہ یہ جو نئے کتابچے آج کل علوم میں آ رہے ہیں یہ کیسے لکھے گئے؟ وہی پرانی کتابیں پڑھ کر لکھے گئے، تو کیوں نہیں ہم پرانی کتابوں کو پڑھیں؟ اسی لیے تو سماحت الشیخ فرماتے ہیں، آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی صاحب قبلہ ہمیں دائماً یہ نصیحت کرتے ہیں، کہا میرے بیٹو مقدمات میں پرانی کتابوں کو پڑھو، اس لیے ان میں جو روح ہے جو آج کل کی نئی کتب میں نہیں ہے۔ صحیح پرانی کتابوں کے حل کرنے میں اپنے آپ میں وقت صرف کرو۔ کہا کہ صاحب مظفر کہ جنہوں نے منطق المظفر لکھی ہے، انہوں نے میزان المنطق پڑھی، حاشیہ ملا عبداللہ پڑھا، شرح شمسیہ پڑھی، تب جا کر انہوں نے منطق مظفر لکھی۔ تو لہذا ہمیں بھی وہی کتابیں پڑھنی چاہیے کہ جو صاحب مظفر نے پڑھی تھی۔ وَيَخْتَارُ الْمُتُونَ، صاحب کتاب فرماتے ہیں طالب علم متن اختیار کرے، کتاب کے متن کو اختیار کرے، کما قیلا، یعنی طالب علم کا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ وہ کتاب، کیونکہ کتاب میں دو چیزیں درج ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کتاب کا متن اور دوسرا ہوتی ہے کتاب کی شرح۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کتاب کوئی بھی، کسی بھی علم میں کتاب، علم نحو ہو، علم صرف ہو، منطق ہو، بلاغت ہو، کسی بھی علم میں کوئی بھی کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کا متن پڑھیں، اس کی جو اس صاحب کتاب نے یا کسی اور نے اس متن کی شرح کی ہے اس کے قریب نہ جائیں۔ وَيَخْتَارُ الْمُتُونَ، طالب علم کو چاہیے کہ وہ کتابوں کے متن اختیار کرے، کما قیل، جس طرح کہ کہا گیا ہے، علیکم بالمتون لا بالحواشی،
کہ طلبہ کا وظیفہ کتاب کا متن پڑھنا ہے، کتاب کے جو حواشی ہیں، نیچے جو حاشیہ لکھا ہوتا ہے، وہ طالب علم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو تھا کہ علم اختیار کرنا ہے کون سا اور کیسے پڑھنا چاہیے۔ اگلے درس میں بیان کریں گے کہ استاذ ہم نے کون سا اختیار کرنا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔